السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، کافی دنوں سے کچھ بچوں نے کامنٹ کیا اور فون کر کے مجھے کہا کہ سر روزمرہ کیا ہوتا ہے، کہاوتیں کیا ہوتی ہیں، محاورے کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں اور مجھے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو روزمرہ کہاوت اور محاورے کے اوپر یہ ویڈیو ہے، جو کہ کلاس 10th 9th 11th سبھی کلاس کے بچوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ اس سے بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، روزمرہ، یہ روزمرہ کیا ہوتا ہے، یہ جو نیچے جو جملے ہیں کچھ اس کے ذریعے ہم سبھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جملے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جملہ ہے کہ اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ دن گئے کہ تم زمین پر پاؤں نہ دھرتے تھے، وہ دن گئے کہ تم زمین پر پاؤں نہ دھرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ نے 3 جملے پڑھے۔ اب اس 3 جملے کو غور سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے فقرے کو روزمرہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں جو باتیں کرتے ہیں، ہر بات پہ اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، نے جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا، تم زمین پر پاؤں نہ دھرتے، یعنی وہ دن گئے کہ تم زمین پر پاؤں نہ دھرتے۔ اس طرح کے ایسے الفاظ ہیں، ایسے جملے ہیں جو ہمیشہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ اسی جملے کو، ایسے ہی فقرے کو روزمرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا ہم سبھی دیکھتے ہیں محاورہ۔ کہہ رہے محاورہ کسے کہتے ہیں، محاورہ کسے کہتے ہیں؟ تو محاورے جو آپ کے سامنے ہیں، اس جملے سے آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چند جملے دیے گئے ہیں، اس کو بغور آپ تمامی حضرات سنیں اور ہو سکے تو اسکرین شاٹ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ نمبر 1 جملہ ہے کہ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ دوسرا جملہ ہے حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگے۔ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اب یہ 3 جملے ہیں۔ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگے، آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اب دل باغ باغ ہو گیا، جھانکنے لگے، بغلیں جھانکنے لگے اور آنکھیں بھر آئیں۔ یہ 3 جو آپ کے سامنے ہیں، یہ 3 جملے کو غور سے دیکھیں گے اور تب اس جملے جو نیچے ہے اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو سننے کی کوشش کریں گے، تب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان جملوں کے خط کشیدہ الفاظ، آنکھیں بھر آنا، بغلیں جھانکنا اور دل باغ باغ ہو گیا، یہ 3 جملے کے معنی ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں۔ اسی طرح کیا معنی ہے؟ تو پہلا کا ہے کہ آنکھیں بھر آئیں، یعنی رنجیدہ ہونا، آنکھیں بھر آنا مطلب رنجیدہ ہونا۔ دوسرا بغلیں جھانکنے لگے مطلب شرمندہ ہونا، اور تیسرا باغ باغ ہو گیا مطلب بہت خوش ہو گیا۔ اب اس کے معنی ہو گئے۔ اب اس جو ہائی لائٹڈ لائن ہے، اس میں آپ سمجھیں گے کیا کہا گیا ہے، اس کو بغور دیکھیے کہ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں۔ تو جھانکنے لگے، یہ جھانکنے لگنا گویا کہ یہ فعل ہے، لگنا فعل ہے، بھر آئیں یہ بھی فعل ہے، ہو گیا یہ بھی فعل ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی لائٹڈ جو
الفاظ ہیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ لفظ یا وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ کہاوت کیا؟ کہاوت۔ تو اب میرے ساتھیوں کہاوت میں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، اس کہانی کے ذریعے آپ کو کہاوت کسے کہتے ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو فعل پر ختم ہوتا ہے محاورے کہلاتا ہے، اور کہاوت میں کوئی نہ کوئی واقعہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو بغور سنیں آپ سبھی۔ دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ درج ذیل کہانی کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بس صرف سنتے رہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی، سارے دن گھومتی پھرتی رہی، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اسی تلاش میں وہ ایک باغ میں پہنچ گئی، وہاں انگور کی بیل تھی۔ انگور کی بیل تھی، اس کو بیل نہیں پڑھیے گا، بیل، بیل بولے تو لتا، انگور کی لتا تھی۔ انگور کے رس دار خوشے لٹک رہے تھے، خوشے بولے تو گچھے لٹک رہے تھے۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا، لومڑی کے منہ میں کیا بھر آیا؟ پانی بھر آیا۔ آس پاس دیکھ کر وہ انگور کے ایک خوشے کی طرف اچھلی، مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رخ بدل کر پھر چھلانگ لگائی، مگر منہ میں ایک بھی انگور نہیں آیا۔ اس نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پھر اس نے اپنے جسم میں پھرتی پیدا کی اور لگاتار کئی چھلانگیں لگائیں، مگر انگوروں تک نہ پہنچ سکی اور وہ بری طرح تھک گئی۔ آخر کار نڈھال ہو کر باغ سے باہر جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے انگوروں کو مڑ کر دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور کہنے لگی کہ بہن کیوں چل دی انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے کہا نہیں، انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ اب دیکھیے اس کہانی میں تھوڑی دیر رک کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لومڑی کیا تھی کہ ایک باغ کی طرف سے گزر رہی تھی، اس نے بہت سارے انگور کے گچھے لٹکتے ہوئے دیکھا، لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا، لومڑی اسے توڑ کر کھانا چاہی، بٹ بہت کوشش کے بعد بھی وہ انگور تک نہیں پہنچ سکی۔ اب ہار تھک کر جب واپس آنے لگی تو دوسری لومڑی نے اسے دیکھ لیا، تو اس لومڑی نے اس پہلے والی لومڑی سے کہا کہ بہن کیا انگور نہیں ملے؟ تو اب یہ تو پریشان ہو گئی، انگور اس کے ہاتھ آ نہیں سکا، تو اب کیا کرتی بیچاری، یعنی مرتا کیا نہ کرتا، وہ خاموش تو نہیں رہی، بلکہ اس نے کیا جواب دیا عیب چھپانے کے لیے کہ انگور تو بہت ہیں بٹ کیا ہے، کھٹے ہیں، یعنی کہ میرے لائق نہیں ہیں۔ ایک بہانہ اس نے مارا۔ تو اب کہانی کے آخر میں لومڑی نے انگور نہ کھانے کی جو وجہ بتائی ہے، یعنی انگور کھٹے ہیں، ایک کہاوت ہے، انگور کھٹے ہیں ایک کہاوت ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انگور اسے ملا ہی نہیں، وہ انگور تک پہنچ ہی نہیں سکی، لیکن اس نے اپنی عیب کو چھپانے کے لیے اس نے انگور کو ہی عیبدار کہہ دیا۔ لومڑی نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے جو وجہ بتائی اسے ہم ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ بس اسی کہانی کو ذہن نشی کر لیں، اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ ہائی لائٹڈ لائن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں جو ہائی لائٹڈ لائن ہے، باکس ہے، اس کو دیکھیے۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کہاوت جو بھی ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوگا، اور محاورہ جو ہوگا وہ
فعل پر ختم ہوگا، ہے نہیں، اس کے پیچھے کہانی یا واقعہ نہیں ہوتا ہے، اور اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر بلکہ دوسرے معنی میں جو استعمال ہوتا وہ محاورہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ کہاوت، ایک سیکنڈ، ہاں کہہ رہے کہ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان، ایک سیکنڈ، ہاں کہ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کرتے ہیں جس کے لیے عام طور پر خاصی تفصیل درکار ہوتی ہے۔ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے، اس میں بڑے گڑ کی باتیں بیان ہوتی ہیں، یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے، اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک، اور پھر کبھی کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے کہاوت کی خصوصیت۔ اب باکس کے اندر میں کچھ کہاوتیں دی گئی ہیں، اسے بھی ہم سبھی دیکھیں گے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اسے اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، تاکہ آپ یعنی کہ جتنے بھی کہاوتیں ہیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں باکس کے اندر ہے، دیکھیے کہ ہماری زبان میں کہاوتوں کی ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسا۔ دوسرا ہے کہ ابھی دلی دور ہے، یعنی کہ کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یعنی زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں۔ چوتھا جملہ ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا۔ اسی طرح پانچواں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، مطلب جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ اب چھٹا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کہ کام کرنا نہ آتا ہو اور کام ہی کو خراب بتایا جائے۔ تو یہ تو آپ نے پڑھا، روزمرہ بھی آپ نے پڑھ لیا، اسی طرح محاورے بھی آپ نے پڑھ لیا اور کہاوتیں بھی آپ نے پڑھ لی۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے پڑھانے میں اور آپ کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم اگلی اردو قواعد لائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔